ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرما لے. میں کوئی کھیل کود نہیں کرتا بقیہ یقین مانو اتنی مصروفیت رہتی ہے کہ 15 دن لگاتار 20 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے. بغداد شریف سے آیا تھا تو بس 22 کو آیا, 23 کو ایک محفل تھی, 24 کو نکلا, تو شاید میں نے کبھی ایک رات اپنے گھر پہ گزاری ہوں. سمجھ رہے, ایسی کتوں کے طریقے سے بھاگنا ادھر سے ادھر. لیکن بس مقصد یہ ہے لوگ ان باتوں کو غور سے سنیں, تقریر میں جلسوں میں ہنگامہ نہ کریں. کوئی بیس ہوتا ہے یار جلسہ کرنے کا, کوئی مقصد ہوتا ہے جلسہ کرنے کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. اگر کوئی آپ سے پوچھے صاحبو ادھر سنو, غوث پاک نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا, تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کیا بتاؤ گے؟ اونچی اونچی آواز میں اونچی بولے. ماشاءاللہ. کتنے لوگوں کو غوث پاک نے کلمہ پڑھایا؟ 5000 لوگوں کو. کیسے کلمہ پڑھاتے تھے بتا دوں کیسے پڑھاتے تھے؟ سننا, ان باتوں کو سننا. حضور غوث پاک کے کلمہ پڑھانے کا انداز کیا تھا. 1 لاکھ سے زیادہ چور, زانی, شرابی کو غوث پاک نے توبہ کی توفیق دلوائی ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو. سیدنا شیخ توبہ کرانے کا جو ڈھنگ تھا وہ الگ تھا, کلمہ پڑھانے کی جو ٹیکنک تھی وہ بڑی پیاری تھی. بغداد کی منڈی میں جب ایک عیسائی ہندوازم سے جس کا تعلق ہے, سمجھ لیں آپ, ایک عیسائی ایک گھوڑا بیچنے کے لیے آیا. اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت رکھی 5000 روپے. کتنی؟ آواز کمزور مت ہونے دینا بھائی. گھوڑے کی قیمت رکھی 5000 روپے. کتنی رکھی؟ 5. اور کہا یہ گھوڑا 5000 کا. یہ گھوڑا مسلمانوں کی منڈی میں عیسائی کرسچن آیا, یہ گھوڑا 5000 کا, یہ گھوڑا 5000 کا. دوپہر ہو گئی, گھوڑا نہیں بکا. شام ہو گئی, گھوڑا نہیں بکا. سورج ڈوبا, دل ڈوبا, رونے لگا. کیا کرتا؟ شام ہو گئی تھی, مسلمانوں کی بازار اٹھنے والی تھی, لوگ اب آہستہ آہستہ بازار سے واپس ہونے لگے. وہ ڈر گیا, اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت 5000 سے 2000 کر دی. اب یہ گھوڑا 2000 کا, اب یہ گھوڑا 2000 کا, اب یہ گھوڑا 2000 کا. پھر بھی نہ بکا. رونے لگا. رو رہا تھا اسی وقت اسی بازار میں حضور غوث پاک تشریف لائے. ذرا اور زور سے. اسی بازار میں سیدنا شیخ تشریف لائے. جب حضور غوث پاک سرکار تشریف لائے اسی بازار میں نا, تو سیدھے چلے گئے اسی گھوڑے والے کے پاس. آواز نہیں بھائی, آواز نہیں. سیدھے اسی گھوڑے والے کے پاس چلے گئے. جب چلے گئے تو غوث پاک سرکار نے اس کے گھوڑے پر کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا. فرمایا گھوڑا کس کا ہے؟ تو اس عیسائی نے کہا شیخی یہ میرا گھوڑا ہے. فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا بیچنے کے لیے آیا ہوں. کتنے کا؟ کہا دن میں اس کی قیمت, بس 5 ہی لوگ بولو گے, 5 رکھی تھی, نہیں بکا تو 2000 اس کی قیمت کر دی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں تیرا گھوڑا بڑا قیمتی ہے, تیرا گھوڑا بڑا قیمتی ہے, اسے 2000 میں کیوں بیچتا ہے؟ سننا میری بہنوں اور میری ماؤں اور آپ بھی. اس عیسائی نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی, بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی شادی کے لیے انتظامات کچھ بھی نہیں ہے. یہ گھوڑا بکے گا اونے پونے میں تو باراتیوں کی عزتیں کرنے کے لیے میرے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے, ورنہ میری عزت کے تارو پود بکھر جائیں گے, میری عزت کا آئینہ چکنا چور ہو جائے گا. بس بیٹی کی شادی کرنا ہے, اس لیے میں نے یہ گھوڑا بیچنے کا ارادہ کیا, ورنہ بیچتا نہیں شیخی, بیچتا نہیں. 5000 کا نہیں بکا تو اب اسے 2000 میں بیچتا ہوں, شاید بک جائے, میری عزت بچ جائے. دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور غوث پاک نے اتنا سنا تو اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے. ایک مرتبہ پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے سب لوگ. میری باتیں سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جوش جذبہ ہنگامہ نہیں, آپ سمجھے بھائی جان میں کیا کہہ رہا ہوں. گھوڑا کتنے کا تھا؟ نا بھائی, کتنے کا تھا؟ اور غوث پاک کی جیب سے کتنے پیسے نکلے؟ کتنے زیادہ ہیں؟ آپ دیتے ہیں 3000 روپے زیادہ کسی کو؟ نہیں, ہم بھی نہیں دیتے. غوث پاک نے کیوں دیے؟ اس غریب گھوڑے والے کو غوث پاک نے کیوں دیے معلوم ہے؟ بتا دوں, اسے یاد کرنا, یہی اسلام ہے. اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی, میں نے گھوڑا 2000 کا بیچنے کے لیے آپ سے کہا تھا, آپ نے 5000 روپے دیا, اتنا زیادہ کیوں دیا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, اے لوگو جب کسی سے کوئی چیز خریدنا
تو اس کی مجبوری نہ خریدنا. ہائے ہائے. میں چپ ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس جملے کو کتنی دیر کے بعد آپ سمجھتے ہیں. کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا، مدینے والے آقا نے، جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری نہ خریدنا. یہ بتاؤ، یہ گھوڑا 2000 میں بیچنا اس کی مجبوری ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، اس وقت وہ مجبوری سے گھوڑے کو بیچتا ہے کہ نہیں بیچتا؟ اس لیے میں نے تجھے 5000 روپے دیے. اب اگر بولو گے جملے کو سن کے سبحان اللہ تو تیار رہنا. جیسے غوث پاک سرکار نے 5000 روپے دیے، اس نے کہا 5 کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا میرے دادا نے منع فرمایا کہ مجبوری مت خریدو کسی کی، تو اس لیے میں نے 5000 روپے دیے. اس عیسائی نے کیا کہا؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی، پیسے بعد میں دینا، پہلے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا چاہتا. ہائے ہائے. ایک ہم ہیں بازار میں، بیوی کہنے پر، بچوں کہنے پر جھولا لے کے 200 روپے لے کے بازار بیٹھے ہوئے ہیں. عصر کی نماز بھی کھا گئے، مغرب کی نماز کھا گئے، وہیں پر چائے خانے بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکل باہر کھڑی ہوئی ہے، 2 گھنٹے بیٹھے. کسی نے پوچھا چچا کیا بات ہے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے بیٹا بازار کرنے کے لیے آیا تھا. بولے پھر؟ بولے لوکی ابھی 20 روپے کی 1 دے رہا ہے، سوچ رہا ہوں اندھیرا ہو جائے گا تب 10 روپے کی 2 دے گا، ہے نا حضور، تب جاؤں گا. اس چچا کو پتہ ہی نہیں کہ جتنے پیسے بچانے والے تھے اتنے پیسوں کی چائے پی لی. صحیح ہے کہ نہیں؟ اتنے پیسوں کی چائے پی لی. خدا کی قسم، ایک ہندو شخص، اسلام ہے یہ، ایک ہندو شخص جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کی بیٹی آتی ہے، وہ کہتی ہے ابو میرے چہرے پر میرے ماسٹر کے انگلیوں کے نشان ہیں، میری پیٹھ پر اس کے ڈنڈوں کے نشان ہیں. کہا کیوں؟ تو بچی کہتی ہے ابو میرے ٹیچر نے مجھے بہت مارا. بولے کیوں؟ بولے 10 روپے کی کاپی میرے پاس نہیں تھی، 10 روپے کی کاپی میرے پاس نہیں تھی، اور کل بولا اور ماروں گا. اپنے باپ سے بول، اپنے باپ سے بول کہ وہ کاپی لا کے دے. ابو ایک 10 روپے کی کاپی لے کے آئیے گا. باپ سبزی بیچنے آیا ہے، ترو بھنڈی لوکی آلو بیچ رہا ہے، سوچتا ہے کہ کسی نے 10 روپے زیادہ دے دیا تو میری بیٹی کل سے نہیں مار کھائے گی. ایک مسلمان پہنچ گیا، چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اگر اس کے دل میں غوث پاک کی محبت ہے. اس نے لوکی خریدی، کہا کتنے کی ہے؟ کہا 20 روپے کی 2 ہے. کہا 20 روپے لے لو، 2 لوکی مجھے دے دو، اور یہ 10 روپے ایکسٹرا تجھے میں دے رہا ہوں، اس سے چائے پی لینا. خدا کی قسم وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے. جب وہ گھر جائے گا تو یہی کہے گا نا بیٹی تیرے لیے کاپی لایا ہوں، تو کل سے مار نہیں کھائے گی. تو بچی کہے گی کیا لوکی مہنگی بکی؟ تو وہ کہے گا مہنگی نہیں بکی، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا آیا تھا، ایک مسلمان آیا تھا جس نے اپنی طرف سے 10 روپے میں موت نہیں آ جائے گی. خدا کی قسم موت نہیں آئے گی. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا دین کیسے پھیلا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ایک غریب. آپ سمجھتے ہو کہ دین یہی پھیلائیں گے ہم پیسہ کمائیں گے؟ بولو بھائی بولو، ہم دلی میں بمبئی میں جا کے پیسے کمائیں گے اور دین مولوی صاحب پھیلائیں؟ نہیں 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 نہیں، بات نہیں بنے گی میرے. سب کو مل کر کے کام کرنا پڑے گا. سب کیسے ملیں گے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پہلے کے دور میں جہاں شہر کے چوراہے پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی، صبح صبح، معلوم ہے نا بھائی، ہے نا، ایک ایریا ہوتا ہے، وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا اور 5 دن مزدوری کرتا تھا. 100 روپے کے حساب سے کتنے ہوتے تھے؟ 500 روپے. جب 505 دن کے بعد اسے مل جایا کرتا تھا تو 200 روپے کی وہ سبزی، دال، نمک، چاول لیتا تھا. 100 روپے اپنی بیوی کو دیتا تھا. اب کتنے بچے؟ بولو بھائی، 200 بچے. اب وہ 200 جیب میں رکھ کر کے پھر 6ویں دن اسی چوراہے پر جا کے 2 مزدور کو پکڑتا تھا. وہ بولتے کیا کرنا ہے؟ بولے چلنا بھائی گھر بتاتا ہوں نا کام کیا ہے. ان دونوں مزدور کو اپنے گھر لے کے آتا تھا. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. ان دونوں مزدور کو اپنے گھر لے کے آتا تھا. گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا. صبح سے شام تک ان دونوں کو حضور کا دین سکھا کر شام کو کلمہ پڑھا کے 100 روپے دے کے واپس کر دیا کرتا تھا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایسے دین پھیلا ہے. سمجھے بھائی، بات نہیں بن رہی ہے. امام صاحب دین پھیلائیں، ہم جو ہے ممبئی میں جا کے ایون بلڈنگ میں جو ہے ایور سائن بلڈنگ میں جا کے سو جائیں؟ نا 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 نا، مل کے دین پھیلانا پڑے گا انشاءاللہ. بولے دل سے بولے مل جل کے کام کرنا پڑے گا. کوئی غریب بچہ دیکھیں، آپ کی ماں بیمار ہے، وہ جوتوں میں پالش کرنے والا، اخبار بیچنے والا، اسے اپنی طرف سے چائے پلا دیا کرو. انشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں. آپ کے پیسوں کی تاثیر یہ ہے، یہ جس بدن میں جائے گا پیسہ یا خون بنے گا انشاءاللہ رنگ ضرور لائے گا. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ رنگ ضرور لائے گا. پیسوں پہ یہ 10-20 روپے پہ ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی؟ حضور غوث پاک کیا کرتے تھے بتا دوں آپ سے.
معلوم ہے یہ حضور غوث پاک کی مزار شریف کے قریب میں ان سرکاروں نے دیکھا ہوگا نہر دجلہ قریب میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ. تب یہ برج نہیں تھا، یہ پل نہیں تھا. معلوم ہے ایک غریب آدمی اس پار جانا چاہتا تھا اور کشتی کے ذریعے سے یعنی ناؤ کے ذریعے سے، سمجھ رہے نا بھائی. وہ گیا تو ملاح بیٹھا ہوا تھا، بولے بھائی مجھے اس پار سے اس پار بھیج دو. ملاح نے کہا اتنے پیسے لگیں گے. وہ رونے لگا. اس نے کہا صاحب میرے پاس تو 1 روپے بھی نہیں ہے، میں کہاں سے پیسے لا کے دوں گا. ملاح نے کہا ڈانٹ کے چل، تیرے باپ کی کشتی ہے، چل باہر نکل چل. ڈانٹ کے بھگا دیے. جیسے بھگا دیا نا وہ غریب انسان رونے لگا. جب رونے لگا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بیوی بچے ادھر انتظار کر رہے ہیں اور یہ ملاح دھکے مار کے مجھے باہر کر دیا، نہیں اس پار کر رہا ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا عجیب بات ہے، بغداد والے بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہوتے ہوئے رویا نہیں جاتا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. رویا نہیں جاتا. جا غوث پاک سے کہے. کہا کیا کہوں؟ بولے جا کے مت بول کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، بولا حضور دھکے مار کے بگائے ملاح نے، ناؤ چلانے والوں نے، مجھے اس پار نہیں بھیجا، میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ غوث پاک نے اسے 30 چاندی کے سکے دیے. مجھے بولے آپ کو دیے ہوتے تو کرسی پہ کھڑے ہو کے بولتے سبحان اللہ. 30 چاندی کے سکے دیے اس کو. پھر معلوم ہے کیا کہا؟ اسے تو رکھ لے. پھر ایک تھیلی میں سونے کے کئی سکے، کئی بسکٹ سونے کے غوث پاک نے دیے. فرمایا یہ سب تھیلی جو پوری ہے نا یہ اس کشتی چلانے والے کو دے دینا اور اس سے کہنا ساری زندگی بھر کوئی بھی غریب مسافر آئے تو اس سے اس پار سے اس پار بھیجنا، اس کا کرایہ ایڈوانس جمع کر رہا ہوں. کتنے لوگوں نے یہ بات سمجھی؟ ہاتھ اٹھائیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی جان؟ یہ تقریر ہو رہی ہے ہوا ہوائی نعرے وغیرہ، نہ کچھ مت کیا کرو. آپ ہمارا ہاتھ مت چوما کرو، ہمیں چاہیے آپ کا ہاتھ چومیں. خدا کی قسم پیر چومیں آپ کا. آپ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعا کرو. یہ جو بات ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حضور غوث پاک نے سونے کے سکے اشرفیاں دی اور کہا جا کر کے اس کشتی چلانے والے کو دے دینا، مگر اس سے میرا نام نہ بتانا، اس سے میرا نام نہ بتانا. پیسہ کس نے دیا ہے؟ وہ چلا گیا. جب وہ گیا نا تو اس نے وہ سونے کی تھیلی اٹھا کے پھینکی ملاح کے چہرے پر. پکڑ لے. اس نے کہا کیا ہے بڑے غرے میں؟ بولے پکڑ لے تیری ساری زندگی کے کرائے ہیں. غریبوں کو پریشان مت کرنا ورنہ بہت مار پڑے گی. چل مجھے اس پار بھیج. اب کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا، ساری زندگی کی غریب مسافروں کا ایڈوانس سے کرایہ اس میں رکھا ہو. پکڑ. جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو اس کی بتی جل گئی. اس نے کہا یار یہ بتاؤ اسے دیا کس نے؟ اسے دیا کس نے؟ اس نے کہا تجھ کو اس سے کیا؟ کہا ارے نا بول تو صحیح، اسے دیا کس نے؟ کہا تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا یار بتا تو صحیح یہ پیسے سونے کے دیے کس نے ہیں؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا. دیکھنا جو پیچھے والے بڑے بھائی کتنے لوگ محبت و سبحان اللہ کہتے ہیں. اتنا سننا تھا. کشتی چلانے والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کان میں کہا سن، مجھے بے وقوف سمجھتا ہے، میں جانتا ہوں یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. آیا اللہ اللہ اللہ. بھائی دیکھو یہ نعرہ تو ہے میرے بھائیوں کی طرف سے. آپ میں سے کوئی ایک نعرہ لگا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فضائل اور مناقب اس قدر ہیں. میں نے اپنی تقریروں میں بیان کیا تھا سیدنا شیخ کی وجہ سے زمین کا نظام قائم ہے. لوگوں نے اختلاف پیدا کیا. میں نے تقریر میں کہا تھا کہ غوث پاک کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ پایا جاتا ہے. لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا تھا. رب کعبہ کی قسم کتابوں میں اس کے ثبوت موجود ہیں. میں نے کہیں بیان نہیں کیا، منع ہے اس چیز سے. ثبوت دینا تو یہ تو بہت بہتر نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ الگ بات ہے. لیکن حضور غوث پاک کا مرتبہ کتنا بلند ہے بتا دوں آپ سے؟ بتا دوں؟ ذرا محبت سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. ہاں 2 کام کرو کہ غوث پاک کی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. بولو اور بغداد بھی چلو گے انشاءاللہ. کتنے کام کرنا ہے؟ آواز کمزور ہو گئی بھائی.
اتنا اچھا سنتے ہیں، چھوڑوں گا نہیں چاہے ٹرین کتنی بھی لیٹ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ واقعی میں تو اتنا تھکا ہوا تھا، میں ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. میں تو صرف یہاں کے لوگوں کی محبتیں دیکھ کر کے خدا کی قسم میرا دل بڑا مائل. بہت کم آتا ہوں اس لیے کہ میں باتیں بڑی سکون سے کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ ہیں. 2 کام کریں گے انشاءاللہ، 2 کام کریں گے ہم اور آپ بھی سنیں. اور میں یہ بات اپنی جماعت کے شورا اور خطبہ اور نقبہ سے بھی کہتا ہوں، جو کرایہ لے لیتے ہیں نہیں پہنچتے، جلسے والے کرایہ مانگتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں میری شان کے خلاف ہے، خدا کی قسم یہ حرام ہے، یہ غلط بات ہے. پیسے جو ہوں تو ان کے دے دیے جائیں. حضور غوث پاک فرماتے تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا. بتا دوں 2 کام کیا ہے؟ بتا دوں. غوث پاک فرماتے ہیں 2 کام وہ یہ ہے، ہمیشہ سچ بولتے رہا کرو اور حلال کھاتے رہا کرو. کتنے لوگ انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے؟ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. یہ 2 کام بند نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ، نہ ممبر سے لے کر کے وہاں تک کوئی چھوٹے نہیں، انشاءاللہ بولے. 2 کام کرتے رہیں گے. کیا کرنا ہے؟ سچ بولتے رہنا ہے اور حلال کھاتے رہنا ہے. اونچی بولو، سچ بولتے رہنا ہے اور حلال کھاتے رہنا ہے. انشاءاللہ 2 کام کرتے رہو گے. غوث پاک فرماتے ہیں تمہاری بخشش کی ذمہ داری عبد القادر لے لیتا ہے. مرتبہ کتنا بلند ہے. اگر میں ان کے لنگر خانے کی بات کروں تو ٹائم لگے گا، ان کی زمین کی بات کروں ٹائم لگے گا، بغداد کے شیوخ کی بات کروں تو وقت لگے گا. بس آخری بات قریب. اب تو خوش ہو جاؤ بھائی، میں جا رہا ہوں. ذرا محبت سے بولو. حضور غوث پاک کے دور میں یہ ولیوں کے بہت بڑے یہ لیڈر قائد ہیں، ان کا کام ہے ولیوں کی پوسٹنگ کرانا. مدھوبنی کے قطب کو اٹھا کر کے سہرسہ بھیجنا، سہرسہ کے ابدال کو اٹھا کر کے ویشالی بھیجنا، ویشالی کے اوتاد کو اٹھا کر کے سرکاہی شریف بھیجنا، سرکاہی شریف کے ابرار کو اٹھا کر کے پٹنہ بھیجنا. ان کا کام ہے ولیوں کی پوسٹنگ کرانا. ان کا نام ہے خواجہ خضر. کیا نام ہے؟ اونچی بولے. ان کا نام ہے خواجہ. نہیں آ رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. سب لوگ پہلے کھڑے ہو جائیں، پھر ہم بیٹھیں گے نیچے انشاءاللہ. کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. یہ راستہ صاف کرو، راستہ صاف کرو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ جس بھائی نے لگائے تھے نعرے پھر سے لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یوسفی دولہا، یوسفی دولہا، چاندپور کا چاند، چاندپور کا چاند، فیضان سرکار سرکاہی. نعرہ تکبیر، پیر طریقت. وہ نعرہ پھر سے لگائیں بھائی، پھر سے لگائیں. ماشاءاللہ. 2 منٹ. ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں آپ لوگ. بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ رب العالمین. حضور سیدنا شیخ کا یہ فیض ہے. سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل سمدانی معشوق حقانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاکیزہ اسماء مبارکہ کی برکتیں ہیں کہ سرکار سرکاہی شریف کا فیض سرکار شہنشاہ چاندپور فتح شریف کے توسل سے آج ان کے شہزادگان کے مبارک وجود نور سے انوار و تجلیات کی صورت میں ظاہر ہے. اللہ ان سرکاروں کو شفا اور صحت دے. ماشاءاللہ. آمین کہہ دو. میں نے 30 سال کی عمر میں بڑے بڑے شیوخ سے، بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے مشائخ کرام سے ملاقاتیں کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہیں کسی کا ظاہر، کسی کا باطن، کسی کا باطن کسی کا ظاہر، کبھی تضاد پایا کچھ. لیکن شخصیتیں اسی میری نگاہوں کے انسائکلوپیڈیا میں ایسی موجود ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے جن کے ساتھ طویل سفر بھی کیا ہے، میں نے جن کے ساتھ تنہائیاں میں خلوت قدے میں بھی کچھ وقت گزارا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، حضور غوث پاک کے نام مبارکہ کی برکتیں ہیں کہ ان کا ظاہر اور ان کا باطن میں نے یکساں پایا ہے.
اور لالچ اور حرص اور طمع اور عزتوں کے خواہاں لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمایا ہے۔ یہ خدا کی قسم یہ خاص کرم ہے سرکار سرکاہی شریف کا، اور ان پر جو کرم ہے میرے آقا حضور غوث پاک کا کرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ چاند پور فتح شریف کی وہ چوکھٹ ناز ہے جس مبارک گدی کے وارث کی یہاں پر آمد ہوئی ہے، اور یقین مانیں کہ میں نے بڑے بڑوں کے چہروں میں وہ جاذبیت نہیں پائی جو اس ذات مبارکہ کے چہرے میں پائی ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، آپ کو لگے گا یار میری تھکاوٹ دور ہو گئی، حضرت کو دیکھ لیا، میری تھکاوٹ کے جراثیم کو شکستگی حاصل ہوئی۔ آپ بیٹھے رہیں گے، اگر کوئی جسمانی فٹنس میں کچھ کمی ہوگی، آپ ان سرکاروں کے چہروں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے اندر سے کوئی الرجی محسوس ہو رہی ہے، کوئی مجھے انرجی مل رہی ہے، کوئی طاقت مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایسی روحانیت سے لبریز یہ ذات مبارکہ ہے، مجھے بے حد خوشی ہے، علم سے بھی، عمل سے بھی، کردار سے بھی، تقوی سے، تمام تر محاسن مبارکہ سے سرتاپا مالا مال ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے فیضان سے ان آقاؤں کے عروج اور ارتقاء کی بلندیوں کو اور بلند فرما دے، اور ہمیں ان کے قدموں کے غسالے کو پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے قدم و ناز کے توسل سے اور ان کی مبارک چادر تطہیر کے سائے میں رہ کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ چلیں گے نا بغداد شریف انشاءاللہ؟ دامن تھامے رہیں گے تو ضرور چلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جس بھائی نے لگائے تھے نعرے پھر سے لگائیں، پھر سے لگائیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ میرے آقا شیخ کی بات یہ آخری بات تھی۔ حضور غوث پاک کے مراتب ظاہری اور باطنی کتنے بلند ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ خواجہ خضر جو ولیوں کی پوسٹنگ کراتے ہیں، میں نے بتایا سہرسہ، یہ پورنیہ، یہ پٹنہ، یہ ویشالی کے ان بیلٹوں میں جو اولیاء رہتے ہیں نا، ان کو اٹھا کے یہاں سے وہاں، یہاں کے ابدال کو اٹھا کے وہاں، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے وہاں، وہاں کے ابرار کو اٹھا کے وہاں کرنا، یہ کام بإذن اللہ خواجہ خضر کے حصے میں آیا، یہ کام وہی کرتے ہیں۔ ان سے ایک بزرگ نے پوچھا تھا، اے خواجہ خضر ذرا یہ بتاؤ کہ اولیاء کرام کی پوسٹنگ کرتے ہو، یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچاتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کبھی کوئی ایسا ولی بھی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ہو سکتا ہے، ایسا کوئی ولی بھی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ اللہ اکبر۔ خواجہ خضر فرماتے ہیں ملے بہت سے لیکن حیرت میں ایک نے ڈالا، حیرت میں ایک نے۔ بولے وہ ایک کون تھا؟ خواجہ خضر کہتے ہیں یہ ناسوتی دنیا ہے، اسے ناسوت کہتے ہیں، ناسوتی دنیا ہے، یہ مشاہداتی دنیا ہے۔ فرماتے ہیں میں عالم ناسوت سے نکلا، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ہاہوت کی سیر کے لیے نکلا، میں نے اس روحانی دنیا کی سیر کے لیے اڑان بھری۔ خواجہ خضر کہتے ہیں میں اڑنے لگا ہوا میں نا، تو جہاں سے زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے وہیں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، چادر اوڑھے ہوئے زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے آگے کا حصہ پانی ہی پانی کی صورت میں ہے۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے تبھی یہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ خواجہ خضر کہتے ہیں میں اوپر سے نیچے آیا، اسی سوئے ہوئے شخص کے پاس، میں نے اس سے کہا اٹھ اٹھ اللہ کے بندے، مسلمان ہے تو ذرا سا اپنے ایمان کو مضبوط کر لے تاکہ مومن بن جا، اگر مومن ہے تو اور آگے بڑھ تاکہ متقی بن جا، متقی ہے تو اور آگے بڑھ تاکہ صالح بن جا، اگر صالح ہے تو اور محنت کر تاکہ اللہ تجھے اپنا ولی بنا لے، اور اگر اللہ کا ولی ہے تو اور محنت کر تاکہ تجھے اللہ اپنی تجلیاں دکھا دے، اللہ کی تجلی دیکھ لے تو پھر اگر وہ جذبی تو تیرا سینہ پھٹ جائے تو مجذوب بن جا، سنبھل جائے تو سالک بن جا، اور اگر تو سالک ہے تو آگے بڑھ، مقام ابرار ہے، مقام اوتاد ہے، مقام ابدال ہے، مقام قطبیت ہے، آگے بڑھ، یہ دنیا سونے کے نہیں، اٹھ اٹھ۔ خواجہ خضر کہتے ہیں جیسے میں نے کہا اٹھ ویسے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آواز آئی اے خضر سن، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔
ماشاء اللہ سبحان. اے عبد القادر جیلانی، یہ میرا عبد القادر ہے. سبحان اللہ. میرے امام نے کیا کہا؟ یا غوث پاک، آپ نے کہا تھا مجھ سے جو مانگو گے ملے گا، میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. سبحان. کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. اللہ اکبر. اس وقت سیدنا شیخ کی بارگاہ میں جو خادم ڈیوٹی پہ ہیں، اللہ ان کے جوتوں کے توسل سے ان مبارک محفل کا حصہ بننے والے ان سرکاروں کے چہرے مبارکہ کی تاثیر سے اپنے دلوں کو روشن منور کرنے والوں کو زندگی میں ایک مرتبہ اے میرے مولا حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھوں اڑا کے بدے لبیک یا غوث اعظم. اللہ کا ولی کسی چیز کے خوف اور ٹینشن سے ماورا ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. غوث پاک کی محبت کے لیے آپ کے پاس دو نسخہ ہونا چاہیے. ایک سچ بولتے رہیں، ایک حلال کھاتے رہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے. علماء کرام جو ہمارے یہاں ذمہ دار ہیں، قائدین ہیں، ان کے لیے سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا، ان کی دلوں کی تقویت کے لیے ایک نسخہ ہے، وہ یہ ہے غیبت سے بچا کریں، اللہ ان کے وظائف کا اثر ان کے دلوں پہ راسخ فرما دے گا. انشاءاللہ کہہ دیں اس شہر میں اس قصبے میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. ملک ہندوستان میں ہندو ہو یا مسلمان جو جیلوں میں ہیں، اللہ سب کی رہائی کا انتظام فرما دے. بچے بچیاں جو ابھی شادی کے منتظر ہیں، اللہ ان کے لیے جنتی رشتے عطا فرمائے. غیر مسلموں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بزرگوں کے اسوہ حسنہ پر، فقیروں درویشوں کے، مستوں اور قلندروں کی بات کی شامیانے کے نیچے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. غریب نواز کے ملک میں اللہ امن عطا فرمائے. اس مبارک مجلس کا فیض اللہ اہل فلسطین کی روح کو نظر فرما دے. حضور شہنشاہ چاندپور فتح شریف کے شہزادے کے قدم کی برکتوں سے ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو، میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت دیجیے، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.